نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، کیونکہ ہمارا چینل جہان عشق ہے، آپ سب کا خیر مقدم ہے، اس میں آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ یہ نیکی کی دعوت، یہ راہ سلوک کی دعوت، یہ جہان عشق کی دعوت، یہ حق کی دعوت، یہ حق و صداقت کا پیغام، یہ محبت رسول کا پیغام، یہ عشق مصطفیٰ کا پیغام دور دور تک پہنچے۔ جو روحیں تڑپ رہی ہیں، سسک رہی ہیں کہ کوئی مرشد کامل ہمیں مل جائے کہ جس سے ہمارے لیے اللہ عز و جل تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا اور مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور ان تک پہنچ جانا، جسے راہ سلوک کہتے ہیں، جسے راہ حق کہتے ہیں۔ تو جو راہ حق کے مسافر ہیں، جو رہروان شوق ہیں، جو کشتگان خنجر تسلیم ہیں، جو سوختہ جاں ہیں، سوختہ جگر ہیں، وہ اس راہ کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ راہ عشق ہے۔ ہم نے ایک جگہ کہا ہے کہ دیوان گان عشق بڑے ہی کمال کے، دیوان گان عشق بڑے ہی کمال کے، دیوان گان عشق بڑے ہی کمال کے، خوشیاں منا رہے ہیں غم یار پال کے۔ اور یہ راہ عشق ہے اے دل سنبھال کے، یہ راہ عشق ہے اے دل سنبھال کے، ہر قدم کو رکھنا بڑی دیکھ بھال کے، ہر قدم کو رکھنا بڑی دیکھ بھال کے۔ اور جس کو ازل سے ڈھونڈنے نکلے ہیں ماہ و سال، جس کو ازل سے ڈھونڈنے نکلے ہیں ماہ و سال، ہم بھی اسیر غم ہیں اسی خوش جمال کے، ہم بھی اسیر غم ہیں اسی خوش جمال کے۔ اور مانا کہ موت تلخ بہت تلخ ہے مگر، مانا کہ موت تلخ بہت تلخ ہے مگر، تلخی مٹا کے رکھ دی مزے نے وصال کے۔ تو جو عشاق مدینہ ہیں، جو سوختہ جگر ہیں، جو سوختہ جاں ہیں، ان سے پوچھو تو وہ یہ کہیں گے موت کے بارے میں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جن کے جویا تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ تو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، وہ تو موت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب موت آئے گی۔ غالباً حضرت حسن رضا خان صاحب استاذ زمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور ہم نے ایک جگہ کہا ہے کہ ٹھہرا لحد میں ہونا دیدار مصطفیٰ کا، ٹھہرا لحد میں ہونا دیدار مصطفیٰ کا، کب دیکھیے ہماری مٹی لگے ٹھکانے، کب دیکھیے ہماری مٹی لگے ٹھکانے۔ تو عزیزو، اسلام کے مقدس شہزادو، اے رہروان شوق، اے راہ سلوک کے مسافرو، اے اجالے کے مسافرو، سنو، یہ راہ سلوک اللہ عز و جل کا خاص انعام ہے۔ اور جب کسی کو اس راہ میں اللہ عز و جل بلاتا ہے، اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح سے پہلے زمانے میں کوئی آدم خور شیر بستیوں میں آ جاتا تھا اور وہ آدمیوں کا شکار کرنے لگتا تھا، تو کسی شکاری کو بلایا جاتا تھا کہ وہ
آئے اور اس کا شیر کا جو آدم خور ہے اس کا شکار کر لے۔ شکاری آتا، پوچھتا کہ کس علاقے میں ہے، وہ شیر وہ شکار بتایا جاتا کہ ادھر اس کے پاؤں کے نشان دیکھے گئے ہیں، کھوجی بتاتے آ کر کے۔ تو وہ اس علاقے میں، اس جگہ جنگل میں ایک مچان بنواتا تھا، درخت پر مچان بنواتا، عارضی آرام گاہ، اور وہاں بندوق لے کر بیٹھ جاتا، اور نیچے بکری کا ایک بچہ بکری وہاں پہ بندھوا دیتا تھا۔ اب اگر شیر اس بکری کو کھانے کے لیے آتا، وہیں پہ اس کو ڈھیر کر دیتا تھا، شکار کر لیتا تھا۔ اور کوئی شیر اگر زیادہ ہوشیار ہے، زیادہ چالاک ہے، اور وہ اس دام میں فریب میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس کی تلاش کی جاتی کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا تھا فلاں جگہ پہ فلاں علاقے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو 3 ٹیمیں بنائی جاتی تھیں، ان کو ڈھول تاشے دیے جاتے تھے، بلم بوری لٹھ ان کو دیے جاتے تھے، اور وہ 3 اطراف سے ہانکا لگاتے تھے، شور مچاتے تھے۔ اب شیر جب یہ شور و غوغا سنتا تو دائیں طرف بھاگتا، تو ادھر سے آواز آتی مارو گھیرو ڈم 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 ڈم۔ پیچھے کی طرف بھاگتا تو ادھر سے آواز آتی مارو گھیرو پکڑو ڈم 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 ڈم۔ بائیں طرف جاتا تو ادھر سے آواز آتی، اور دھیرے دھیرے وہ تینوں ٹیمیں اپنا گھیرا تنگ کرتے جاتے تھے۔ اب وہ جدھر سامنے خالی جگہ ہوتی تھی ادھر بھاگتا تھا، اور ادھر شکاری مچان لگا کر کے مچان پہ بیٹھا ہوا ہے، بندوق لے کر کے، نشانہ لے کر کے۔ جیسے ہی اس کی رینج میں شکار آتا، شیر آتا، ٹھائیں شکار کر لیتا۔ یہی کچھ حال راہ سلوک کا ہے۔ جب اللہ عز و جل کسی کو توفیق بخشتا ہے، عشق و عرفان کے جلووں سے اس کی روح کو منور کرتا ہے، اس کے دل میں عشق کا چراغ روشن کرتا ہے، سچی طلب اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، تڑپ پیدا کرتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور دنیا گھیرو مارو میں لگ جاتی ہے۔ ارے یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو چیٹر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو فریبی ہے، یہ تو لالچی ہے، یہ تو خود غرض ہے، یہ تو ڈھونگی ہے۔ طرح طرح کے اس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ وہ صفائیاں پہلے دیتا ہے، لیکن بات بنتی نہیں ہے۔ پھر وہ بھاگتا ہے اللہ عز و جل کی طرف، کہتا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ دوڑتا ہے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے جیسے بکری بندھی ہوتی ہے تو وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، عشق مجازی میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ عز و جل اس کو مرشد کامل کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، مرشد اس کا شکار کر لیتا ہے۔ کبھی وہ اپنی نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے، اپنی مجازی محبوب کو پانے کے لیے مرشد کے پاس جاتا ہے، اور مرشد کامل کہ جو اللہ عز و جل سے ملانے والا ہوتا ہے، کیونکہ مرشد کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جو اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں ملا سکتا، اور دوسرا وہ کہ جو خود بھی نہیں ملا ہوا، دوسرے کو بھی نہیں ملا سکتا، اور تیسرا وہ کہ جو خود بھی ملا ہوا ہے اور جس کو چاہے اس کو ایک ضرب میں، ایک نگاہ میں، ایک توجہ سے اللہ عز و جل تک پہنچا دے، اور پہنچا سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے ہیں کہ مرشد کامل وہ ہے کہ جو ایک نظر میں فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دے، یا عالم امر تک پہنچا دے، اللہ عز و جل کے قرب خاص تک پہنچا دے، وہ مرشد کامل ہے۔ تو کئی بار جب دنیا پیچھے لگتی ہے اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرتی ہے، اس پہ تان کرتی ہے، لان تان کرتی ہے، اسے ملامت کرتی ہے،
تب اللہ عز و جل اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے مرشد برحق مل جاتا ہے جو اللہ تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ جیسے حضرت شبلی کا واقعہ ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے کوفے کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ آپ کو خلیفہ نے بغداد طلب کیا، تمام گورنروں کو طلب کیا، ہر شہر کے گورنر کو بلایا، اور جن کے کام اچھے تھے ان کو خلعت فاخرہ خلیفہ کی طرف سے دی گئی۔ حضرت شبلی کو بھی خرقہ پہنایا گیا، خلعت پہنائی گئی، شاہی لباس جو بادشاہ نے خلیفہ نے دیا تھا وہ پہنایا، دستار بندی ہوئی۔ اگلی صف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو چھینک آ گئی اور کچھ ریزہ ناک سے نکل کر کے اس خلعت فاخرہ پر گر گیا۔ آپ کے مخالفین و حاسدین وہاں پر تھے، ان میں سے ایک نے خلیفہ کے کان بھر دیے کہ حضور، کس نااہل کو آپ نے خلعت فاخرہ سے نواز دیا، بھرے دربار میں اس نے آپ کی خلعت کو گندا کر دیا۔ خلیفہ مونڈی تھا، جلال میں آ گیا، فوراً خلعت واپس لے لی اور دھکے مار کے دربار سے نکلوا دیا گیا۔ آپ گھر پہ آئے، کمرہ بند کر لیا، حجرے میں بند ہو گئے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سونا ہے، بس دن رات رو رہے ہیں۔ کئی دن بعد بیوی نے منت و سماجت کرا کر کے دروازہ کھلوایا کہ بات کیا ہے، کہ بات ایسے ایسے ہے۔ کہا تو کوئی بات نہیں، دنیا ختم تھوڑی ہو گئی، گورنری تو گئی ہے۔ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بھرے دربار میں مجھے ذلیل کر دیا گیا اور خلعت دے کر واپس لے لی گئی، کیونکہ میں نے سب کے سامنے خلیفہ کی خلعت کو گندا کر دیا، تو کل قیامت کے دن اگر اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شبلی ہم نے تجھے بشریت کا لباس دیا تھا، قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک تحقیق انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا گیا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، حضرت شبلی اس بات کو کہہ کر کے زور زور سے روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کسی طرح ہوش آیا، سنبھلے، دوست احباب آ گئے، انہوں نے سمجھایا، کہا نہیں، مجھے کسی مرشد کامل کے پاس لے چلو، مجھے اب آخرت کی فکر ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کرے کہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے، اور ہمیں جو یہ بشری لباس دیا گیا ہے، یہ جسم کا جو لباس دیا گیا ہے روح کو ہماری، اور جس کو ہم اس لباس کو یا اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان سے گناہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے 23ویں پارے میں، یاسین شریف میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج آدمی کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور اس کے ہاتھوں سے پاؤں سے سوال کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے، ہاتھ کہیں گے مولا ہم تو نیکی کرنا چاہتے تھے مگر یہ ہمیں گناہوں میں ملوث کر دیتا تھا، پاؤں کہیں گے کہ ہم تو نیکی کے لیے چلنا چاہتے تھے، مسجد کی طرف اٹھنا چاہتے تھے مگر ہمیں یہ شراب کے اڈوں کی طرف لے جاتا تھا، تباہی و بربادیوں کی طرف لے جاتا تھا، ہلاکت والی سنگتوں کی طرف ہمیں لے کر کے جاتا تھا۔ پروردگار، تو یہ ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے اپنے پاؤں، ہمارے اپنے اعضاء جن کو ہم اپنا کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو۔ غرض کے دوستوں نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں چلو، گئے، دربار سجا ہوا تھا، سلام کیا، آپ نے نظر اٹھائی، کہا کون؟ شبلی؟ کہا ہاں حضور یہ غلام۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا اسے دھکے مار کے نکال دو۔ دھکے مار کر کے نکال دیا گیا، دروازے پر پڑ گئے، کئی دنوں تک پڑے رہے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ مریدوں نے سفارش کی کہ حضور بہت ضدی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تڑپ تڑپ کر کے اسی در پہ جان دے دوں گا، اسی سنگ آستاں پہ سر پٹک پٹک کے مر جاؤں گا،
مگر یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک حضور یہ نہ فرما دے کہ یہ میرا ہے۔ کہا اچھا بلا کے لاؤ۔ بلایا، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مرید کر لو۔ فرمایا مرید ہونا اتنا آسان ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے؟ گندگی سے تمہارا پورا جسم بھرا ہوا ہے، جاؤ پہلے اس کی صفائی کر کے آؤ۔ کہا حضور صفائی کیسے ہوگی یہ بھی آپ بتائیں گے؟ کہا اچھا یہ ہم بتائیں؟ ٹھیک ہے، جھولی ڈال لو، کوفہ جاؤ، 1 سال تک بھیک مانگو۔ گئے کوفہ، جہاں پہ گورنر تھے، لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ کچھ نے ترس کھایا کہ یار ہمارے گورنر تھے اب معزول ہو گئے، چلو کچھ دے دیا جائے۔ سال بھر ہوا، کافی ساری بھیک ملی، لے کر کے خانقاہ میں آ گئے، پیش کر دیا، مسکرائے۔ مرشد کامل فرمایا کافی عزت ہے ابھی تمہاری وہاں، کافی بھیک ملی ہے، جاؤ ایک بار پھر سے جاؤ، 1 سال تک پھر بھیک مانگو۔ دوبارہ پھر گئے، پھر 1 سال تک بھیک مانگی۔ کچھ نے دیا، کچھ نے لان تان کی، ملامت کی۔ تھوڑی بھیک ملی، پھر خانقاہ میں آئے، کہا اچھا ابھی بھیک ملی ہے، ابھی عزت کچھ باقی ہے تمہاری، جاؤ پھر سے جاؤ 1 سال پھر بھیک مانگو۔ پھر سے گئے، لوگوں نے بھیک دینا تو کیا آپ کو دوڑا دیا، پتھر مارنے شروع کر دیے کہ ارے تم گورنری سے کیا معزول ہوئے، تم نے یہی پیشہ پکڑ لیا، اب تم بھیک ہی مانگنے پر اتر آئے، اسی کو دھندا بنا لیا۔ لہو لہان ہو گئے۔ سال بھی پورا نہ ہوا، آ کر کے مرشد کے قدموں میں گر گئے کہ حضور کوئی بھیک نہیں دیتا۔ فرمایا کہ دیکھو شبلی، دنیا کی حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے اب تم ایسا کرو کہ خانقاہ میں رہو اور یہاں کے حمام صاف کرو، صفائی کرو یہاں کی۔ آپ صفائی میں لگ گئے، کافی دنوں تک لگے رہے۔ بالآخر ایک دن مرشد کامل کا دریائے کرم جوش پر آیا، کہا ارے ہمارا شبلی کہاں ہے، ذرا اسے بلاؤ۔ حضرت شبلی کو بلایا گیا، کہا سرکار بندہ حاضر ہے، فقیر حاضر ہے، حضور غلام حاضر ہے۔ کہا آؤ شبلی آؤ، سینے سے لگا لیا اور سینہ روشن فرما دیا اور وہ سب عطا فرما دیا کہ جو ان کو چاہیے تھا، خدا تک پہنچا دیا۔ پھر حالت یہ ہو گئی آپ کی کرامتوں کی اور برکتوں کی کہ اگر آپ شیر کی تصویر پر بھی ہاتھ مار دیتے تھے تو وہ شیر بن جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ راہ طلب ہے، یہ راہ عشق ہے۔ یہاں دل کباب کیے جاتے ہیں، یہاں ملامتوں سے سامنا ہوتا ہے اور ان پر صبر کیا جاتا ہے۔ جب اللہ عز و جل کسی عارف باللہ کو، مجاہدے کرنے والے کو، ریاضت کرنے والے کو، رہرو شوق کو، راہ طلب کے مسافر کو چاہتا ہے کہ کسی بڑے مقام تک پہنچائے اور وہ عبادات اور نوافل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ عز و جل اس پر ملامتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے اور پھر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ لوگ اسے ملامت کرتے ہیں، اسے ستاتے ہیں، اس کے نام رکھتے ہیں برے، اس کو اذیتیں دیتے ہیں، اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو جھڑکیاں دیتے ہیں، اس کو دھتکارتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں، آپ نے کشف المحجوب شریف میں فرمایا، آپ کی شہرۂ آفاق کتاب ہے، تصنیف ہے کشف المحجوب، پردوں کو کھولنے والی، واقعی وہ ایسی ہی کتاب ہے۔ ایسے ہی امام غزالی کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، وہ دلوں کو کھولنے والی۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سنائیں، تاکہ وہ بھی راہ طلب کے مسافر بنیں۔ فرماتے ہیں کہ میری مشکل اس طرح سے آسان ہوئی کہ میں ایک بار سفر پر نکلا،
کسی دور دراز علاقے میں گیا، شام ہو گئی، مسجد میں گیا، وہاں پہ چند درویش پہلے سے موجود تھے، میں ایک جگہ پڑا ہوا تھا، ان لوگوں نے کھانا تناول کیا، میں کئی دن کا بھوکا تھا، گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، وہ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے خربوزہ غالباً کھایا اور اس کے چھلکے میرے اوپر پھینکتے رہے، اور میں صبر کرتا رہا، یہاں تک کہ اس صبر کا اللہ عز و جل نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ مجھے اس بلندی پر، اس مقام پر فائز فرما دیا جہاں یہ فقیر چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل ان بزرگوں کے طفیل، اللہ عز و جل ان کے سلوک کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ عز و جل مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائے، اللہ عز و جل ہمیں شکر کرنے والا بنائے، اللہ عز و جل ہمیں راہ طلب کا مسافر بنائے، اللہ عز و جل سوختہ جانوں میں ہمارا نام لکھ لے، اللہ عز و جل ہمیں کشتگان خنجر تسلیم میں شمار فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جہان عشق میں آئیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور دوسرا سلسلہ ہم خوابوں کی تعبیر کا شروع کرنے والے ہیں، اور ہمارے پاس پرسنل پر میسج بھی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم کل اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا پرسنل نمبر آپ نوٹ فرما لیں، کوئی اسلامی بھائی، اسلامی بہن کہیں سے اگر اپنے خواب کی تعبیر چاہتے ہیں تو وہ اس نمبر پر میسیج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 7738603786 77-386-03-786۔ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اللہ عز و جل اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے سروں پر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسینیت کا سایہ دراز فرمائے، آپ کے گھروں پر سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا حضور شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ کی غوثیت کا سایہ آپ کے گھروں پر دراز فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔